and Abu Hurairah radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. ابن مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمام شرط الإيمان رواه مسلم. اللہ کی نعمت میں سے سلام. تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اللہ اپنے فرشتوں کو کال کر کے اس بندے کا نام لے کے کہتے ہیں اس بندے میں پہلے رحمت بھیج دو اور میرے نور میں سے نور عطا کر دو. وعلیکم السلام کہنے والے کو اللہ پھر نور عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب دونوں وعلیکم السلام کہہ چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو حکمت دے دار کر ان کے الفاظ بھی اچھے کرتے ہیں. اس ایک نام کا ورد بہت بڑا ورد ہے. تو بڑا کانشیسلی والے بچوں کو بہت السلام علیکم کیا کریں اور خود بھی وعلیکم السلام بڑا کانشیسلی کیا کریں. ٹھیک ہے. تم پہ ایک راستہ آئے کہ جماعت سے تم جڑے نہ ہو, ہمیشہ جماعت سے جڑے ہو. ٹیم ورک از دا بیسٹ تھنگ یو ڈو اور اسی سے سکسیس اسٹوری انسان کی اسٹارٹ ہوتی ہے. اور حکیم سعید سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جس دن تمہارا اتفاق شروع ہو گیا اور پلس تم جماعت میں لائن میں کھڑے ہوگے, جس دن تمہاری صف بندی ٹھیک ہوگی اس دن ہی قوم کامیاب ہو جائے. جماعت تو فرقہ نہ ہو, گروپ کٹھے ہو اینڈ پلس جو اسٹریٹ فارورڈلی جماعت کا ہاتھ. تو ہنی بی اور ہائیو کے اندر ایک پوری اسٹوری ہے کہ یہ جماعت کے تحت کام کرتے ہیں اور ایک شفا والی چیز دے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مرتے دم تک اس شہر کو دیکھتے بھی نہیں. So be wise to economize. Okay, be wise to economize. تو بہت سی حکمت ہے اس ہنی بی کے اندر, بڑی زیادہ ایک سائنس ہے that we keep on explaining off and on. تو so continue رکھیں. اسی طرح سے جب نائلہ آنٹی نے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا اباؤٹ ہائیو اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ رائٹ ناؤ, تو شی ہیڈ میٹنگز ود ادر اسکالرز لائک ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ شی وینٹ ٹو وزٹ ڈفرنٹ انٹرنیشنل اسکولز ایز ویل, تاکہ اس پروجیکٹ کو ہم اس ایکسلنس کے لیول پہ کر سکیں جس ایکسلنس کے لیول پہ باقی کمرشل اسکولز کر رہے ہیں. سو وی آر فیسنگ اے لاٹ آف چیلنجز بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وی سی ہائیو ایز دا فیوچر آف اسکولز ان پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ. But how did it all begin? It began in a small room and that was of Al-Huda. So I would really want کہ میں آپ سب کے سامنے الہدا کا تعارف سب سے پہلے پیش کروں. الہدا ایک آرگنائزیشن ہے which was founded by Dr. Farhat Hashmi, very respectable Dr. Farhat Hashmi, I should say. She is a great scholar of current time who is working, he's doing jihad with the Quran. And the motive and the vision of Al-Huda is Quran for all, in every heart and in every hand. Because only revolution, renaissance, as we have already discussed of deen, can be brought if it is with the Quran and Hadith, inshallah. So اس وقت جو الہدا ہے it is offering many diploma courses. اس میں ہر طرح کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, بیسیکلی فیمیلز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ گھروں میں ایک تبدیلی آئے. اور قرآن کے کورسز ہو رہے ہیں دن کے ٹائم میں بھی اور شام کے ٹائم میں بھی. جو شادی شدہ خواتین ہیں یا کمیٹڈ ہیں ان کے لیے 4 days a week بھی ہو رہے ہیں, فلیکسیبل ٹائمنگس کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, ویکینڈس کے اوپر بچوں کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں, ایوننگس کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں, اور بہت ساری اور فیسلٹیز کمیونٹی کو دی جا رہی ہیں, جیسے میت کو نہلانے کی فیسلٹی ہے اور قرض حسنہ کی فیسلٹی ہے. اس سے پہلے ہاسپٹلس کے وزٹس ہیں. جب 20 سال کے سفر میں ہم نے 14 سال ڈیولپ کیے تو اس کے بعد کرنٹ سیناریو میں جو ایک سب سے پرابلمٹک سچویشن تھی جو ہے وہ ہمیں اپنے پوتے اپنے نواسوں کے لیے اسکول چاہیے تھا کہ جو ہمارا ٹیلر میڈ اسکول ہے جس میں قرآن بھی اور دین بھی ہو. اور ہم نے یہ والا کام ہم بہت پہلے 47 جگہ پہ قرآن کلاس چل رہی ہے اور برانچز ہم گن نہیں سکتے, اسٹوڈنٹ ہم گن نہیں سکتے. چلو چھان گوجرا نئے ادھر ہماری برانچز کام کر رہی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پھیلا دیا کہ الحمدللہ اٹس گوئنگ آن. شکر اللہ کا. جیسے ہو جاتا ہے نا کہ بندہ کس چیز میں ایکسپرٹیز ہو جاتا ہے تو اس چیز میں وہ ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اب جو اسکول والا پروجیکٹ تھا اس میں ہم 10 سال سے الحمدللہ کام کر رہے تھے. اسٹل ریمبر کہ 8-9 سال پہلے میں ملی جب لاہور وزٹ کیا کرتے تھے اسکولس کو, اتنے ہم نے ہوم ورکس اکٹھے کیے, اتنے ہوم ورکس اکٹھے کیے ہوئے تھے. الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں بھی ٹیم ڈیولپ کرنے میں ہر چیز کام آئی. تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, تجربے کا کوئی بدل نہیں ہوتا. انلس 0 سے اسٹارٹ کیا جائے, A سے اسٹارٹ کیا جائے, 32 حرف ہے, 28 حرف عربی کے اور پورا قرآن اس
मैंने इसमें एक्सपर्ट बनना है, तो अल्लाह की मदद मेरा ख्याल है वाजिब हो जाती है जी। Quran, as Allah has mentioned in the Quran itself, is hudal linnas and shifa'ul lima fis sudur. Alhamdulillah, with the help of Quran, many homes have been converted to heavens. Alhamdulillah. جب الہدا ہی کی بات ہو رہی ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو اسپیشلی مینشن دا نیم آف عفت باجی اینڈ شاہدہ باجی اینڈ مینی ادر اسٹاف ممبرز. آئی مائی ناٹ بی ٹیکنگ دیئر نیم بٹ دے آر آل ورکنگ ویری ہارڈ ٹو کیپ دا تھنگس ان ٹو رننگ اسموتھلی. الحمد للہ. اس وقت جو الہدا ہے وین اٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ سو ایکچولی اٹ واز اونلی اے قرآنک انسٹیٹیوٹ. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں دین یو فیل لائک یو وانٹ ٹو سرو دا کمیونٹی. تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اندر ایز پیدا کرنے کے لیے اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts. One was called Al-Huda, which was only related to Quran, and the other chapter was related to Shaur, which is the welfare schools that we are already running. جب شعور کا نام آتا ہے تو آئی کین ناٹ مس دا نیم آف آنٹی مسز سلیم الحسن whom I'm going to invite right now because she is the backbone of Shaur schools right now, working in all the schools very, very I don't have words how to express that, mashallah, that very enthusiastically. May Allah bless her, may Allah put barakah in her life, may Allah make her children coolness of her eyes inshallah ta'ala. Mrs. Salim Hassan, I would request please come forward. She is going to narrate the story of Shaur inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بس پیچھے مڑ کے دیکھیں تو 20 سال کی کہانی جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوشگن ہے. میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. پیچھے میرے نائلہ ہم سب لوگ مل کے یہ کام کیا. 20 سال آپ سمجھے 2004 سے ہم نے ایک سکول سٹارٹ کیا. محلے میں جا جا کے لوگوں کو کہا کہ آئیں اپنے بچوں کو بھیجیں, آئیں اپنے بچوں کو بھیجیں. اس طرح ہم نے اپنا یہ سفر شروع کیا اور آج جو میں دیکھتی ہوں کہ اس شعور کے سکول سے نائلہ نے ایک بہتر سکول جو ہے وہ پیش کیا کہ جی وہ کچی آبادیوں میں جو بچے پڑھتے تھے وہ ان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ تھا اور یہ دوسرا سٹینڈرڈ جو ہے جو ہم نے اس سے بنایا کہ جی ہم آپ لوگوں کے لیے بھی ہم ایسی سہولت دے سکیں جس میں اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ آپ بچوں کو اپنی تعلیم دے سکیں. وہاں پر جو بچے تھے وہ الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں تو ہم جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ارد گرد کیسے محلے ہیں, کیسی گلیاں ہیں, کیسے بازار ہیں, کیسے گھر ہیں اور وہ لوگ کس طرح رہتے ہیں. لیکن جب ہم نے نکل کے آپ سمجھیں کہ ایک روڈ ٹو روڈ سڑکوں پہ گلیوں میں چل کے ہم نے جب سفر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ رہتے ہیں اور ان کو تعلیم کی کتنی ضرورت ہے. اور انہوں نے ایسے ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ماشاءاللہ آج بچیاں جب میٹرک کر کے کالجز میں جانے کی خواہش کرتی ہیں جو تو ان کو پھر ہم پوری سپورٹ دیتے ہیں کہ جی وہ کالج میں بھی ہم ان کا ساتھ دے سکیں کہ وہ پڑھ سکیں کالج. تو یہ بہت ایک لمبی کہانی ہے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم اس پروجیکٹ کو لے کے چلے اور آج آپ کے سامنے ہیں. ہم سرخرو ہیں ہم کہ بھئی ہم نے یہ کام جو ہے یہ لوگوں کو تعلیم دینے کا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم ایک بچے کو اگر تعلیم دیتے ہو نا تو وہ پوری فیملی کے لیے تعلیم پہنچ جاتی ہے وہ. تو الحمدللہ کہ ہمارے اس وقت 10-11 سکول ہیں جو کچی آبادیوں میں ہیں اور بچے ماشاءاللہ اچھے اور ہم پورا ان کو سٹینڈرڈ دیتے ہیں. ہر امتحان ان کا جو ہے وہ بورڈ سے لیا جاتا ہے. 5th 8th کلاس 9th کلاس اور 10th کلاس یہ سارے ہم بورڈ میں دلاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ سکیں کہ وہ کتنی پڑھائی پڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کو قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, ان کو آداب زندگی بھی بتائے جاتے ہیں ان کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے یہ جو سفر شروع کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا کہ آج ہم ایک ہائی اسکول دوسرے سٹینڈرڈ کے اسکولوں کے مقابلے کا لے کے کھڑے ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ان کو اس دنیا کی اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ لوگوں کے تعاون کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور اپنے بچوں کو لیا آپ نے, اور اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں اور کامیاب کرے اور آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کے. آپ ہمارے ساتھ ہیں اس سفر میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. اتنا آہستہ آہستہ ہمارا سفر چلا ہے قرآن کے ساتھ. میں بھی یہاں 10-12 سال سے ان کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنا قبول و منظور فرمائے. جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اس سفر میں یہاں تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی آگے ترقی دے گا. آپ سب کا تعاون ہمیں درکار ہے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. Life thematic Montessori has 4 levels of Montessori. First, pre-play group, age group 2.5 and plus. The second level of Montessori is the play group. The age group is 3 plus. And the third level of Montessori is the junior Montessori age group is 4 plus. And the last level, advanced Montessori age group is 5 to 6. These are some workstations: library, ICT lab, dining room, morning assembly. Morning assembly is an important part of Hive. Children are learning duas and nasheed, ahadith, phonics sound of English alphabet, and Arabic haruf and rhymes. Next, the speciality of Montessori is EPL and sensorial. EPL stands for exercises of practical life. How to hold the tray, how to pour the water from the jug, how to serve the things, how to eat with fork and knife. And sensorial exercises develop the senses of children. Next, these are some pictures of workstation kitchen lab activity. We have karate and yoga classes as well. We recently opened a Hive after school club. This club is not only for the Hivians but also for outsiders. House of Islamic and Value Education. Hive School is the only school in Faisalabad with an Islamic environment. Now, these are Montessorians, and they are going to perform 1, 2, 3, start. I hope you enjoy the day we had. Good evening to my friends. I hope you enjoy the day we had. 1, 2, 3, start. Come little children, come to me. I will teach you ABC.
भी अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग बना के भेजी है। जब अल्लाह ताला कुरान में कहता है फ़इन्नल इंसाना इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इबादत के लिए पैदा किया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा वक्त कुरान हाथ में पकड़ के बंदा इबादत ही करता रहे। कि जो सुबह शाम के अज़कार हैं, घर से बाहर निकलने की दुआ है, गाड़ी में बैठने की दुआ है, वॉशरूम जाने की दुआ है, ये इबादत है। और इससे हम लोग सारे इग्नोर कर देते हैं कि यार ये क्या फ़र्क होएगा, सारा दिन ये फिक्र करते रहते हैं। बच्चा बाहर गया है तो ठीक है, अगर आपने बच्चे को दुआ सिखाई हुई है तो आपको कम से कम श्योर तो होगा जब अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया बच्चे को, ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं सारा दिन में। जब हमारे पास बच्चे आए थे तो हमने कहा जी हज़रत आदम कौन है, कहते हैं दादा है, ठीक है। तो हमने ऐसा मिशन स्कूल को लिया, बिलीव मी, किसी एक बच्चे को मैं चैलेंज करती हूँ उसकी घर से दुआ की। यू कैन इमेजिन किसी बच्चे को सोने का वॉशरूम हाथ धोने का नहीं पता था। पहला महीना हमारा वजू हाथ धोना और बेसिक्स पे हमने हमारा क्लिनिक ऐसी ही है, तो वो उनके बच्चे बीते भाव से लर्निंग क्लासेस के स्कूलों से बच्चे आए ना, तो वो कहती व्हेन आई यूज्ड टू लीव द चाइल्ड ओवर डे, सो आई ड्रम और गाने बैले डांस के ड्रेस बना के मैं खुद छोड़ के आती थी ना हम लोगों को डिप्रेशन। मैं आप दफ्तर आती है इतना प्यार करके जाएंगे, कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चे उन्हें सिंपल हैंड्स हैं, कम अज़ कम कुरान के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह बाकी को भी दे देगा इंशाअल्लाह। कि इनके पास जो बच्चे हैं ना सेफ हैं, कम से कम आपको दीन और दुनिया दोनों सिखाएंगे। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि या आपने हाई स्कूल में बच्चा दाखिल करना है तो एक तो आपके बच्चा सेफ एंड में आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन ले रहा है, उसके बाद इसके प्रॉफिट से जो स्लम स्कूल चल रहे हैं उसको भी फ़ायदा होगा। मतलब ये तो डबल ट्रेड है। तो मैं तो यही सबको कहूँगा कि यहाँ पे इसको फोकस करें और इनको सपोर्ट करें। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अच्छे इस्लामिक स्कूल हैं। फैसलाबाद हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हमें इनको इनकरेज करना चाहिए। थैंक यू। वो ये कि तुम्हें से जो नीति और अपने आप को डिवोट कर दे। 25 साल पहले इस आयत ने मुझे नहीं किया था, और उस अगली आयत का क्वेश्चन ये था, औरतों को कॉल अपने मर्दों को, तुम्हारे घर, तुम्हारी बरादरी, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे कारोबार जब छोड़ के आओगे मैं बताऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट था। आज हम सब ऊपर बैठे हैं ना, तुम्हारे पैसे हमारी फैक्ट्रियों ऊपर है, हम जमीन के नीचे हैं। उस वक्त हमें अशद जरूरत होगी किसी चीज़ की कि कोई मुद्दा डूबते फरियादी कर कहते हैं मेरी लाज सत्य जारिया बन जाए, खुदा के सत्य जारिया बन जाए, किसी तरह की दुआ के। जब कोई मर के मरियम की वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहली चीज़ ये पहुँचते हैं कि मेरी लाज, उसका क्या बना, इत्तेफाक है, सिला रेडी है, पूछते हैं। और मुद्दा डूबते हैं फरियादी, उसको हम कुछ नहीं कर, आलम रज़ा की खिड़की को लेकर उसको कुछ नहीं कर सकेंगे। जितने दुनियादार है ना हम, इंक्लूडिंग मी, कोई मसला नहीं, एक ही जैसे होते हैं हम सारे, हमारे हम एक ही जैसे हैं, और इस नाशर कहानी हम सबके चलते रहते हैं साथ साथ। बट मैंने देखा है जितना क्या कहना चाहिए पेंडू या इस तरह से होगा ना, वो उतना ही अपने बच्चे को भिजवा के खुश हो, उतना ही अपने बच्चे को मॉडल शो करके खुश हो, उसका बच्चा इंग्लिश बोले इसी को खुश हो जाए, चाहे उसके बदले उसने सब कुछ बेच दिया, इफ ही सो हैप्पी कि इस 2 वर्ड इंग्लिश में बोल रहा है। मतलब मेरा आज से 35 साल पहले कॉन्वेंट की पढ़ी नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को कुरान के पसंद करने के, दिस इज माय लाइफ, नथिंग एल्स, ठीक है। हम क्यों इस चीज़ को नहीं समझ रहे? खोलना देखिए, देखना देखिए, पढ़ना देखिए, हमें क्या सीखना देखिए, सब समझ लो। हम वो लेने को तैयार नहीं। दुनिया की किताब ऑक्सफोर्ड है जी, कैम्ब्रिज है जी, एफिलिएशन किसके साथ है जी, और फलाना किसके साथ है जी, क्योंकि हमने बाद में 20 साल की ट्यूशन रखी, ओ लेवल करा के कहना है जी हमारा बच्चा ओ लेवल कर गया जी, फिर हम पैसे फेंक के लंदन पढ़ाएंगे और कहेंगे माशाल्लाह बाहर से पढ़ के आया जी। ऐसा ही है ना हमारा कल्चर करनी है। Assalamu alaikum. I'm Hajra. I'm mother of Amar Bilal, grade 4, and Shanaya Bilal, junior Montessori. I'm part of Al Huda since 2006. It's not just been an institute but a family to me. My miracle child Amar was born in 2008 with the prayers of everyone here. I realized that he's not just mine but he belongs to them also. And what better opportunity I could get of enrolling him into Hive. The opportunity Hive has given us today is unmatchable. In this modern, chaotic world, nurturing kids Islamically is the most difficult task, and Hive is providing an immense support in it.
my kids settled in very easily because of the comfortable environment. In such a little time, Amar has learned lots of hadiths, surahs, and about Prophet family in Arabic, as you all have seen in the presentation. And same goes with my little one. Monthly themes and mother forums are also make the parents involved constantly with the school. A very soothing incident I want to share with all of you is when I invited Amar friends over, and I was astonished to see them all struggling that who will lead and who will give azan, and they wanted to pray ba Jamaat, alhamdulillah. And that was the most satisfying thing for me, alhamdulillah. Academically, it's even far better than the previous school. Now my 5-year daughter can write her name in English and as well in Urdu, where Amar learned it very late. Enrolling my kids here was not an easy decision to make. I'm among the first in my family and community. With support of my in-laws, Naila auntie and Ruby auntie, I was able to take this major step. And inshallah, I will prove that I made the right decision. Now I request all of you to remember my kids and Hive in your special prayers, because it's just a beginning for all of us. Jazakallah. You just need to open one tiny window of your brain to accept Haqq. Then whole of your life and personality will accept and reflect it. Here in the primary section, we are trying to make our cute छोटे से मुजाहिद अल्लाह के सिपाही, working and learning Quran and then practicing it. Here in primary school, we are having, it's not just deen that we are giving them the best of world's syllabuses. We are not behind in the dunya matters. Cambridge syllabus is being introduced, and very seasoned faculty we are having to teach that with all the practicals, and we are having Islamiyat by Darus Salam, which is compatible with all the world-class syllabuses. Now we are having Quranic studies, and this is a new thing being introduced even in Pakistan after a lots and lots of research by so many scholars. And this is ILM Foundation's course, which Ma'am Naila very specially requested the faculty to give it to us. It's a Quran Fahmi course that our student will complete in 7-8 years. Starting from class 3 to class 9, they will have all the concepts of Quran very clearly. They will have the fahm of Quran. This is a very special endeavor being taken, an initiative being taken by the Naila Baji and all the team with him. May Allah make us more workable for this cause. They will tell you that it is not just reciting Quran, rather your food determines the level of Iman. So be very careful while taking and eating. Our children will tell you how to eat and how to have healthy dining habits, healthy eating habits, which will finally and eventually lead you towards better practicing Muslim, healthy lifestyle, healthy global citizen. Assalamualaikum. I am the portion of nuts having variety of nuts add to the breakfast. For example, chestnuts, almonds, peanuts. We all are antioxidant and rich in manganese, phosphorus, copper, and iron. Pieces. If you will add to your breakfast, you will get nutrition gold. Assalamualaikum. I am food portion. As you know well that cannot be complete unless you have variety of fruits. I have apple, banana, orange, melon, strawberry, and grapes. Apple contains many vitamins and minerals which prevent hypertension, heart disease, and diabetes. Grapes are rich in vitamin C plus K and important for growth and repairs all body tissue, keep teeth and lungs healthy. Banana is very good energy booster and power of potassium, amino acid, iron, and fiber. Your health is an emana.
and your pure diet will give you a spiritual boost. As per hadiyat, तुम मुझे अपने खुराक बता दो और मैं तुम्हें तुम्हारे ईमान का लेवल बता दूँ. So be careful, it's not a joke, it's not an easy thing to take. So our kids are going to convey you the message, the great message. Listen to it carefully. Assalamu alaikum. I am egg. I'm good source of high quality protein. My vitamins are selenium, vitamin D, B6, B12 and minerals such as zinc, iron and copper. And energy booster too. Maintains good eyesight. If you will add it to your breakfast, you Next will one. get energetic. Good. Next. Natural cheese and olive bread. We are rich in vitamin K, protein, fiber, potassium and magnesium. If you will add them in your breakfast, you will be healthy. Assalamualaikum. I am beneficial carrots, tomatoes, lemon, celery, spinach. Carrot is rich in vitamin A, vitamin K and vitamin B6, potassium, copper, iron, boost immune and improve eyesight. Tomatoes are great source of potassium, vitamin C plus K. Cucumber. You will add me to your breakfast, you will be healthy. And beverages portions. Having milk, tea, green tea, shakes, smoothies and juices. Milk strengthens bones and source of calcium. It is the most widely consumed drink in the world. Green tea helps to prevent or treat cancer, reduces weight and increases metabolism. Shakes and smoothies. Fruit shakes are very healthy and tasty. Smoothies will have a variety of berries, seeds and fruits. Believe me, consuming this will give energy for marathons. Assalamualaikum. I am Sunya Bhushan, including dates, olives, fig, honey, black seeds or lavender. Dates. It is a great source of fiber. It improves brain functions and also natural sweet drink. Olives. It is high in iron. It protects from cancer. Fig. It is a great source of vitamins and minerals. It regulates diabetes. Honey. It is rich in nutrients. As Quran says, it's shifa. Black seeds are prevention. It is a great source of nutrients. It reduces inflammation and infections. This black little cumin is used for every disease except death. This is very interesting. You have to hear this. Please hear to it very, pay a special heed to it. I have nuggets, chocolates, I have packet juices. They are high in chemicals and loaded sugar. They can inhibit and the growth of memory, the risk of Alzheimer's. Assalamualaikum. My good eating habits give me concentration boost, energy boost, iman boost. Do you know health is an imana? Look, I know a healthy, happy, global productive citizen with a pure iman due to my food choice. Are you having all these? If not, then plan right now to have a better vision of yourself, physically, socially, spiritually. Please wake up, please. Jazakallahu khairan kasira. This was the primary section which has just opened in 2018. So these children have just came to school. For us, they are Montessorians. Please give them a big hand generously. We have to accept the challenge and the best of the best to it. We have to produce the best quality in the given time. Because just like that. I would like to welcome Mr. Masood who's here from Sialkot. Please give him a big hand. He is the CEO of Forward Sports Limited, founded in the year 1991. It produces footballs for the German Premier League, Bundesliga. Forward Sports also produces official match balls for multinational events, including the UEFA Champions League and the FIFA World Cups. You must have heard of his produced balls from 2014 and 2018.
Bloomberg and BBC are among many news agencies that have made extended documentaries about forward sports and Khwaja Masood Akhtar. Awarded him the Sitara Imtiaz. Please welcome our very dear and honorable Mr. Khwaja Masood Akhtar. Sir, we are truly privileged to be among you. It is an honor. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. आपके साथ शेयर में करना चाहूँगी, आज से ऑलमोस्ट 14 ईयर्स पहले की बात है कि मेरा बेटा उस वक्त 4th ग्रेड में था, और जैसे अब सब माएँ परेशान होती हैं तो मैं भी बहुत परेशान थी कि मैं इसके ईमान के लिए क्या करूँ। और उसके लिए मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग लाहौर गए इन सर्च ऑफ एन इस्लामिक स्कूल, कि जो हम घर में चाह रहे हैं वो स्कूल में बच्चों को नहीं मिल रहा, उनके फ्रेंड्स कुछ और हैं। जो हम घर में टीच करते हैं वो जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो बच्चों के ऊपर हमारे प्रेयर प्रेशर्स होते हैं। जब हम लोग गए तो वहाँ का, अब तो बहुत रिनाउंड स्कूल है लाहौर का, उनके जो ओनर है उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मेरे बहुत, अभी तक मेरे दिल में वो बात बहुत लगी उनकी। उन्होंने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था तो हम देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हाफिज़ की कितना दर्जा दिया है, जो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है उसका बहुत दर्जा है। उस टाइम पर उस कुरान को हिफ्ज़ करने की ज़रूरत थी। उस वक़्त कोई किताबत नहीं थी, बहुत कम लोग लिखना जानते थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो कुरान के टेक्स्ट की हिफाजत जो थी वो बहुत बड़ा काम था। तो आप ये देखें कि नीड ऑफ द टाइम क्या है। आज हम आप एक क्लिक करें, आपको कितने टेक्स्ट अपने मोबाइल पे कुरान की कॉपीज़ आ जाएंगी। आज नीड ऑफ द टाइम ये है कि हमें वो हाफिज़ चाहिए, वो मुहाफ़िज़ चाहिए जो कुरान के टेक्स्ट के अलावा कुरान के अहकामात की हिफाजत करें। इट इज़ नॉट अ कॉल टू अ स्कूल, इट इज़ कॉल टू मेक अप एन उम्मा। आपकी किसी की भी प्रेजेंस अपने आप को कम ना समझें। हमारी आपकी मे बी हमारी एफर्ट्स छोटी हों, बट वीर अ पिक्चर, वीर अ पार्ट ऑफ अ बिग पिक्चर। यहाँ जो हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने के लिए आए हैं, और हमारा एम ये है कि हम कुछ कर जाएं कि इन बच्चों के अंदर वो फ्यूचर नज़र आता है, वो उम्मा नज़र आती है। आप देखें जिसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रेव किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 साल के बाद मैं कहती हूँ हमारे बच्चों की तो शादी हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कोई ग्राउंड प्रिपेयर्ड है। तो आप लोगों के पास तो ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप अपने आइडियाज़ दें, वक्त दें। देखिए एनर्जीज़ चाहिए, माल चाहिए, हर चीज़ चाहिए। इस प्रोजेक्ट को हमें लेके चलना है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर हमसे बहुत आगे निकल गए। वहाँ पे आपके पास वैरायटी ऑफ स्कूल्स अवेलेबल है। यहाँ हमने क्या प्रोड्यूस किया अपनी जनरेशन के लिए। सो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर। अपने एक दूसरे को हमने इनरिच करना है, हर तरह की हमें सपोर्ट करनी है, क्योंकि ये देखें ये अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दिस थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें यहाँ की जो भी अकाउंट्स हैं और यहाँ की जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग हो रही है, और हर चीज़ कोई एक सिग्नेटरी नहीं है, 2-3 सिग्नेटरीज़ मौजूद हैं। FBR से जो है हमें टैक्स एग्जाम्पशन है। आप जिस तरह भी चाहें अपने आइडियाज़ लेकर आएँ, बस इट्स जस्ट अ कॉल टू जॉइन हैंड्स, ताकि आज हम कुछ कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे बच्चों में से खैर निकाले, आपके बच्चों में से खैर निकाले, और हम फैसलाबाद में भी कह सकें कि वी हैव कोई एजुकेशन के फील्ड में हम आगे निकलें, एंड दैट इज़ आवर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं कोई तकरीर वगैरह तो नहीं कर सकता, बस अपने जज्बात लेके यहाँ आ गया हूँ, इसलिए मेरी बातों का आप ज़्यादा बुरा महसूस न करें कि मन हैसुल कौम जो हमारे करने के काम है ना वो हम कर नहीं रहे, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा लोगों को एक जिस सांचे में वो लोगों को बनाना चाहता है लोग बन रहे हैं, मगर इसके बावजूद उसको बचाने के लिए ये जो अदारे हैं इनका फिर भी बहुत ज़्यादा किरदार है। कि इस ज़माने में अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि यूँ वो कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। यानी कि उन्होंने कहा था कि बच्चों को मारने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को ऐसी तरबियत कर दो कि वो उससे जो चाहे काम करवा लो। ये हाइव स्कूल का इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जल्दी से जल्दी ये
पाया तकमील तक पहुँचे, वो जो लोग जो चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के साथ साथ लोगों को इस्लामी जहन का भी इदराक हो, वो उम्मीद है इस सिलसिले में पूरा लोगों को इस्तेफादा होगा। स्कूल का जो डिज़ाइन है इनको सिराज साहब ने, हमारे दोस्त हैं आर्किटेक्टर वाले, उन्होंने इनको बनवा के दिया है। ये सामने स्टेज पे आप देख रहे हैं। इसके लिए तकरीबन 4 करोड़ के फंड दरकार हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए वो ऐलान वगैरह अतिये का ऐलान भी किया है। ये इस सिलसिले में ये आज गेट टुगेदर थी और यही एक मीटिंग थी कि लोग इसमें कुछ अपना हिस्सा भी डालें और स्कूल के प्रोग्राम को भी देखें और देखें कि इसके स्कूल के क्या मकासद हैं। बस मैं चाहता हूँ सब लोग इस काम में तावन करें। अल्लाह इसमें आपको सबको खैर में अच्छा लग कर। Okay, train is coming. 1, 2, 3, start. Train is coming. Train is coming. Train is coming. Oh yeah. Train is coming. Train is coming. Train is coming. Oh yeah. Get your tickets. Get your tickets. Get your tickets. Oh yeah. Jump in the train. Jump in the train. Jump in the train. Oh yeah. Bye bye teacher. Bye bye teacher. Bye bye teacher. Oh yeah. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh yeah. Train is coming. Train is coming. Train is coming. Oh yeah. I would like to request Sir Mohsin to please step forward and wind up the event, the evening today, inshallah. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ख़वातीन हज़रात आपको इल्म में है कि बाजी नाइला काफ़ी अरसे से अल हुदा की ब्रांच को चला रही हैं, ब्रांच इंचार्ज हैं और लोगों को कुरान की तालीम दे रही हैं। इसके अलावा फैसलाबाद की औरतों के लिए जो इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं और जो इस्लामिक रवायात हैं उनको नॉलेज देती हैं। और इसके बाद एक और आइडिया शऊर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फ्लोट हुआ और डॉक्टर निज़ामी साहबा ने कहा कि आप ना कोई स्कूल शुरू करें गरीब बच्चों के लिए। तो आज एक स्कूल से काम शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह 11 स्कूल बन गए और उसमें इस वक्त 2200 बच्चा पढ़ता है और उनकी यूनिफॉर्म, उनकी फ़ीस कोई फ़ीस नहीं है और उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें सालाना वो सारी शऊर वेलफेयर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है। उसके लिए मुख्तलिफ़ मुखय्यर हज़रात हैं जो इस सिलसिले में तावन करते हैं। उसके बाद एक आइडिया और आया कि क्यों ना जो हाई क्लास में लोग पढ़ते हैं, जैसे ये रूट्स है, बीकन हाउस है, ग्रामर स्कूल है, लाहौर ग्रामर है, इसमें चूँकि कुछ शिकायत आई कि वहाँ बहुत अजीब सा माहौल है और वहाँ वो रात को वो इस किस्म की फंक्शंस होते हैं और वहाँ गाने चलते हैं कुछ इस किस्म की। तो फिर आइडिया इन्होंने लिया कि क्यों ना हम एक स्कूल ऐसा बनाएं जो कि बच्चों उस स्टैंडर्ड का हो वो जो बच्चे बीकन हाउस और रूट्स में जाते हैं। उसके लिए फिर ये हाइव का आइडिया छोटे लेवल पे जैसे बाजी ने बताया कि हमने शुरू किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बरकत डाली और उसमें वो बढ़ता गया। अच्छा, उसमें ये है कि जो हम 11 स्कूल चलाते हैं उसमें 90% 75% हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं। वो थोड़ी सी शॉर्टफॉल होती थी, वो हम इसकी इनकम से वो उसको जनरेट करके, क्योंकि ये कोई हाइव जो है वो अर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये हमने उन 11 स्कूलों की सपोर्ट के लिए ये हमने एक लाइन डेवलप की है। तो ये फिर उसके लिए हमने स्टार्ट लिया पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया। फिर इफ्तिखार साहब, सेठ इफ्तिखार साहब के साथ डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको ना एक बड़े लेवल पे एक नई बिल्डिंग बनाएं। उन्होंने अपने एक दोस्त से हमें नक्शा बनवा के दिया, तो जैसे उन्होंने बताया कि उस पर 4 करोड़ रुपया लागत का तखमीना लगाया गया। तो उन्होंने कहा कि आप कोई नहीं, उसमें इन्होंने भी हमें वो अनाउंस नहीं करवाना चाह रहे, मेजर हैंडसम अमाउंट दी, उसमें इन्होंने पोर्शन दिया। उसके अलावा भी मेरे छोटे भाई 2 हैं, शेख मुनीर साहब हैं, उनकी मिसिज़ बाजी यास्मीन है, ख्वाजा महमूद साहब ख़ुद हैं, मैं हूँ, शेख नबीर निसार साहब हैं। ऐसे लोगों ने मिल के वो बाजी एक ताहरा 5 स्टार वाले, उन्होंने काफ़ी अमाउंट दी मेजर। तो उसमें हमारे पास कुछ फंड्स इकट्ठे हो चुके हैं टू स्टार्ट दिस बिल्डिंग, लेकिन वो अभी उसमें गुंजाइश है।
تو اس میں جو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہے تو ہم اس کے مشکور ہوں گے. تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی لیکن بھائی جان بہت مزے ہو گئے. نہیں اس میں نہیں میں نے کہا وہ ہم بتا تو دیں نا, ہم کوئی اس میں کسی کو فورس نہیں کر رہے, کسی سے کچھ مانگ نہیں رہے. اگر آپ وہ اس سسٹم سے آپ کو متاثر کر رہا ہے کہ یہ واقعہ سسٹم اس قابل ہے کہ اس میں, چونکہ اس کی انکم ہم نے کسی کے پاس نہیں جانی, اس کی سپورٹ ان 11 اسکولوں کو جانی ہے جس میں کچھ ان 11 اسکولوں میں کچھ اسکول جو ہیں وہ ویلفیئر اونڈ ہیں, کچھ اسکول جو ہیں وہ کرائے پہ ہیں, کئیوں میں پینٹ ہو رہے ہیں, کئیوں پہ ہونے والے ہیں, کئیوں پہ کچھ ان کے اپنے مسائل ہیں. چونکہ غریب علاقوں میں اسکول ہے, پھر بھی ماشاءاللہ 2200 بچہ پڑھ رہا ہے. ہمیں یہ خوشی یہ ہے کہ 2200 بچہ جو ہے, اچھا اس میں یہ تھا کہ اصل میں یہ ہمارا ماہانہ خرچہ تقریباً 12 لاکھ روپیہ ہے ان 11 اسکولوں کا جو رننگ ایکسپینس ہے اس کی مینٹیننس کے علاوہ. تو ہمیں تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کے ڈونر ہمارے پاس موجود ہیں. وہ جیسے باجی کے بھائی, جی آپ بس کوئی بات, باجی کے بھائی بھی ہیں, کچھ ایسے میرا بھائی ہے, کوئی ایسے مل جل کے, کوئی کزن ہے میرے, کوئی ایسے مل جل جیسے ایسے بھی جس کے افتخار صاحب ہے, جس کی بھی جو گنجائش ہوتی ہے, خواہش صاحب ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں ابھی ہمیں گنجائش تھی کہ ہم اس کی ارننگ اس میں ڈالتے اور ان میں وہ اسکولوں میں مینٹیننس بھی کرتے, ان کو مزید بڑھاتے, جو کرائے پہ ہیں وہ ان کو خود خریدتے. تو اس میں چونکہ گنجائش تھی اس لیے ہم نے یہ ہائیو کا جو تھا اسکول لائن جو تھی اس کی ارننگ جو تھی اس میں رکھی کہ کسی اور ویلفیئر میں جانے کی بجائے جو ہم نے ویلفیئر شروع کیا ہوا ہے کیوں نہ اس کی سپورٹ کی جائے. اور یہ آئیڈیا سیٹھ افتخار صاحب کا تھا کہ آپ بجائے اس کے شارٹ فال میں ہر وقت گرے رہیں تو آپ اس کو ہائیو اسکول کو بڑا کریں, اس کی نئی بلڈنگ بنائیں, اس کو انٹروڈکشن دیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے. باقی اس میں تو سپورٹ ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے زکوٰۃ فنڈ سے جیسے بھی ہو رہی ہے, تو یہ بھی ایک ویلفیئر کا ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جس کو یہ سمجھ آئی ہے, جس کے بعد گنجائش ہو تو وہ اس میں ہمیں لکھوا سکتے ہیں, باجی کو لکھوا دیں, بعد میں لکھوا دیں, جیسے بھی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو اسکول کا آئیڈیا انہوں نے شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. یہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس ڈائریکشن میں میرے حساب سے ترکی نے کیا تھا. آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے انہوں نے شروع کیا کہ اسکول اور مدرسے کو انہیں اکٹھا کیا, اور آج آپ کو پتہ ہے ان کا پریزیڈنٹ بھی مدرسے سے ہی آیا ہوا ہے. اور انہوں نے اس نیشن کو جو سمجھا جاتا تھا کہ ٹرکی بیمار ملک اس کو سمجھا جاتا تھا کہ بالکل پیچھے رہ گیا ہوا ہے. ان کی کرنسیز آلموسٹ $1 کے میرا خیال ہے 18,000 لیرہ ہوتی تھی. اس چیز سے اٹھا کے انہوں نے اس وقت موسٹ لیڈنگ نیشن میں لے آئے ہیں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو بندے لے کر آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح کے اسکولنگ سسٹم سے پڑھ کے آئے تھے کہ جب ملٹری نے کوپ بھی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے, اور 250 بندے شہید ہوئے تھے. لیکن وہ کمٹمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی ان لوگوں کی کہ ہم نے اپنے ملک میں دین لے کر آنا ہے, اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں اپنے گورنمنٹ میں بھی, اپنے بیوروکریسی میں بھی, کہ جو صرف پڑھے لکھے نہ ہوں ان کے ساتھ دین بھی ہو, صحیح مسلمان ہو. میں نے بھی ان کے مدرسے وزٹ کیے تھے. وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ ہمارا اور کوئی کام نہیں, ہم نے بچے کو صرف پورا جو اسلامک طریقہ ہے صحیح مسلمان بنانا ہے. اور وہ بچے کو پرائمری سے اٹھاتے ہیں اور PhD تک وہ ساتھ چلتے تھے, اور ابھی بھی یہی وہ کر رہے ہیں. دنیا میں سوائے اسرائیل کے ان کے ہر جگہ پہ مدرسے ہیں, مدرسہ کم اسکول اسی طریقے سے وہ چل رہے ہیں. اللہ کرے یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ اس لیول تک پہنچے کہ یہاں سے جو بچے نکلیں وہ قوم کو اس لیول پہ لے کر جائیں, اور جس شعبے میں بھی جائیں وہ اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ جائیں, دین کو ساتھ لے کے جائیں, اور یقینی طور پہ یہ وہ ونڈرز کر سکیں گے کہ جو ٹرکی کر رہا ہے. جو ابھی نالا فرما رہی تھی کہ وہ میرے والی سٹوری, ظاہر ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ریسرچ نہیں کرے گا آج کل کے زمانے میں
تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسے آگے جا سکے گا. ہر لائن میں ریسرچ چاہیے اور اس کے لیے سب سے بڑی جو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ چائنیز آ رہے ہیں ہمارے, ان کو کھلی چھٹی دے دی ہوئی ہے انہوں نے. اللہ کرے کہ ہماری انڈسٹری وہ جو ان کی آنسلاٹ آ رہی ہے آہستہ آہستہ, اسپیشلی فیصل آباد کے اوپر آلریڈی کافی کمپنیز آ گئی ہیں, تو ہم لوگ اس کو سنبھال سکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. لیکن یہ اگین میں اسی اسکول سسٹم کے اوپر جا رہا ہوں. بہت مبارکباد کہ مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو ادھر ڈالا اور اس ذہن سے ڈالا یہ بچے جدھر بھی جائیں لیکن دین ان کے ساتھ ساتھ چلے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ وہ معاشرے میں بہترین ساتھی ثابت ہوں گے اور معاشرے کو چینج کرنے میں, چاہے وہ سیاست میں جائیں چاہے وہ جدھر مرضی جائیں. جیسے ٹرکی نے کیا ہے, ان کے لوگ ملٹری میں بھی گئے ہوئے ہیں, ان کے لوگ پولیس میں بھی ہیں, ان کے لوگ امیگریشن میں بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں. لیکن چونکہ دین ان کے ساتھ ہے تو ہر جگہ کے اوپر انہوں نے چینجز لائی ہیں اور پرمننٹ چینجز لائی ہیں, کوئی جو ریورس نہیں ہو سکتی. اللہ کرے یہ چیزیں اسی طرح یہاں پر بھی بھلے پھولیں اور یہ جو ایک چھوٹا سا کام شروع ہوا ہے یہ سارے ملک میں پھیلے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, آپ لوگوں کو توفیق دے. ڈونیشن لازمی کریں گے جی انشاءاللہ. میں محمود کو کہہ رہا تھا کہ اناؤنس کرنا, کہتے ہیں نہیں ضروری نہیں ہے, تو انشاءاللہ وی ول ڈو دیٹ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں نا کاز اتنا زبردست ہے یہ کہ آپ ایک نیشن کا رخ چینج کرنے جا رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے کہ یہ چیز ریپلیکیٹ ہو پورے پاکستان کے اندر, لوگوں کا احساس ہو یہ کتنا بڑا کام ہے. جو ابھی فرما رہے تھے کہ جناب وہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بندہ ستیہ ناش کرنا کسی کا تو اس کالج میں ڈال دو, تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو تباہ کرنے کی, وہ ویسی تباہ ہو جائے گی. تو اس چیز کو چینج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. میں نے بھی تھوڑا سا تجربہ کیا تھا سیالکوٹ میں, لیکن یہ زیادہ بہتر ہے, اور اللہ کرے کہ یہ چیز بھلے پھولے. دوسری چیز یہ کہہ رہی تھی کہ انڈسٹری کے لحاظ سے, جو کاروبار کے لحاظ سے, کاروبار دیکھیں آج کا جو طریقہ ہے, جب تک آپ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں نہیں جاتے, نئی ٹیکنالوجیز نہیں پکڑتے, تو کوئی بندہ چاہے آپ کتنے عرصے سے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ سنک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. دنیا ہر چیز فاسٹ موو کر رہی ہے. یہ نہ سوچے کہ صرف ہمارا جو موبائل فون ہے وہ ہر سال یا 6 مہینے کے بعد نیا ماڈل آ رہا ہے. ہر چیز میں ایسے ہی ہو رہا ہے, ایون مشینری کے اندر ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کے اندر ہو رہا ہے. تو جو بندے وہ نہیں پکڑتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہتے چلے جاتے ہیں. اور ابھی تو آپ کے یہ جو اکنامک زون بنا ہے اس میں چائنیز آئیں گے تو آپ کے سامنے سارا کچھ کریں گے. دین آپ اللہ کرے اس سے پہلے ہم لوگ سبق سیکھ لیں اور اس کے لیے تیاری کر لیں. بہت شکریہ جی. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Kulsoom Javed and mother of Linta Rizwan. She's studying in advanced Montessori and I've brought her here in this September. About 3 years back when we as parents faced the schooling age of our child. First child ہے ہمارا, تو ڈیسیجن بیکن ہاؤس کے لیے کیا, بھیج دیا. 6 months کے بعد سے ہی بہت سخت ڈس اپوائنٹمنٹ اسٹارٹ ہو گئی. انہی سارے ایشوز پہ جو سارے آپ سب لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں, کہتے رہے. سنس دین دوسرے اسکولز وزٹ کرنے اسٹارٹ کیے. ایک سطحی سی اپروچ بھی اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اور میرے ہسبینڈ جس اسکول بھی جاتے تھے, ایون وی یوز ٹو وزٹ دا واش رومز ٹو, کہ اب ہم اسے بیکن ہاؤس بٹھا چکے ہیں تو اب ہم اس کم از کم ایٹ لیسٹ اس کے لیول کا اسکول تو ہو تو ہر لحاظ سے اچھا, لیکن اس کے لیول کا بھی ہو جہاں ہمارا بچہ بیٹھے. ٹوٹل مور دین 10 اسکولس ہم نے وزٹ کیے, لیکن ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ رہی. پھر یہ ہوا کہ 1 سے 1.5 سال کے بعد یہ اسٹیج آئی کہ اسکول تو چلتا رہا لیکن میں نے دعائے استخارہ پڑھنی شروع کر دی. آفٹر 1 year جب میں بالکل پینک ہو چکی تھی کہ اٹ ہیز ٹیکن می اے ہول 1 year کہ آئی ہیو بین ریڈنگ دعائے استخارہ اور میرا یہ کام نہیں ہو رہا, ورنہ اٹ ہیز بین مطلب بہت حیرت کی بات ہے کہ جس کام کے لیے پڑھو ہو جاتا ہے. لیکن 1 سال کے بعد تقریباً مجھے یہ آپشن نظر آئی کہ ٹیچرز میں سے ایک مجھ سے ملی, انہوں نے کہا آپ سمر کیمپ میں بھیجیں. سمر کیمپ میں بھیجا بڑے شوق سے, ہاں جی اسلامک الہدا ان کے ساتھ بھیجنا. اور سمر کیمپ میں بھیجنے کے 3-4 دن ہی میں یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی تھی کہ بیکن ہاؤس کی اسٹوری اب ختم ہے. یہاں میرے دونوں وہی باتیں پوری ہوئیں کہ جو میں اس کی تربیت کے لیے بھی چاہ رہی تھی اور اس کی سیٹنگ بھی ایون جو جس لیول کا میں چاہ رہی تھی وہ پورا ہوا.
And since then, since the first day I've sent my daughter to the school, I strongly recommend it to everyone who meets me or asks me about the schooling in the Faisalabad. Because اپنی تو ہمیشہ فیڈرل میں ہوئی تھی, یہاں فیصل آباد میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, فیڈرل, گیریجن, کانوینٹ, ایسا کچھ بھی لیول نہیں تھا. تو یہی کچھ ہیں جو بیکن ہاؤس اور لرننگ لائنس آپ کے سامنے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ان کے لیول کی وہ آپشن اور اس سے بہت بہترین آپشن ہمارے سامنے موجود ہے, جس کے لیے بہت اچھا سوچا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے. تھینکس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا ٹائم ہے, تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی حفظ القرآن کا. بیسکلی حفظ جو ہے, ہائی حفظ القرآن ود انڈرسٹینڈنگ, یہ باقی مدارس سے کیسا ڈفرینٹ ہے یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم لوگ جو ہے بیسکلی 10 سے 12 سال کے بچے لے رہے ہیں. ان بچوں کو ہم ایک ہی لیسن ایک کلاس میں پڑھاتے ہیں, یعنی کہ ایک ہی ساتھ پورا بیچ جو ہے وہ اپنا قرآن مجید حفظ کرتا ہے. بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس کو ہم ڈے 1 سے ہی تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں. اور تجوید کے ساتھ ہم پڑھاتے ہیں, تجوید بیسکلی ہے کہ قرآن مجید کو کن قواعد اور رموز و اوقاف کے ساتھ پڑھا جائے, کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے جس کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ ویسا ہوگا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور اس کو آگے امپلیمنٹ کیا جائے. ہمارا ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اس کو فہم کے ساتھ پڑھائیں. اس کے لیے ٹرانسلیشن, ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ایکسرسائز بیسڈ ہے. تو جو بچہ سیکھتا ہے اس کو جب تک وہ پریکٹس نہیں کرے گا اس کو میمورائز نہیں ہوگا. تو جتنا زیادہ ہم اس کو پریکٹس کراتے جاتے ہیں وہ اس کو چیزوں کو لرن کرتا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کو گرامر کا پارٹ رکھا ہے جو کہ بیسکلی بہت ٹف لگتا ہے سب کو, لیکن گرامر جو ہم سکھا رہے ہیں وہ TPI کے تھرو کروا رہے ہیں. اور TPI جو ہے وہ عبدالرحمٰن عبدالعزیز کی ایک تکنیک ہے جو انہوں نے یوز کیا ہے. اور عبدالرحمٰن عبدالعزیز جو ہے وہ کلوز فیلو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. انہوں نے بہت عرصہ کام کیا اور اب یہاں پہ آفاق پبلیکیشنز کے تھرو وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تکنیک جو ہے وہ بیسکلی اشاروں کے ساتھ بچوں کو سکھائی جاتی ہے اور وہ اشاروں کے ساتھ ہی پوری گرامر سیکھ جاتے ہیں. اور وداؤٹ گرامر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن سمجھی نہیں جا سکتی. اس کے ساتھ ہم ان کو ایکیڈیمکس دے رہے ہیں. کیمبرج اور پری او لیولس کا سلیبس ہم پڑھا رہے ہیں اور یہ فرسٹ ایئر میں ہم ان کو ایکیڈیمکلی جو ہے اتنا ساؤنڈ کرتے ہیں. بالکل, اور ہمارا بلیو بھی یہی ہے کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. تو جب تک ہم اس کو نہیں اتنا کریں گے تو پھر نہیں کریں گے. جی, ہمارے ساتھ حفظ کے ایک پیرنٹ موجود ہیں تو ان کا کمنٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میں باجی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہم ایزیلی اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھجوا سکیں. آج سے اگر آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں, جو بندہ بھی حفظ کروانا چاہتا تھا پر اسے کوئی ایسا پلیٹ فارم یا ایسا مدرسہ نہیں ملتا تھا جہاں پہ وہ اپنے بچے کو بھجوا سکے. یہ باجی کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے پلیٹ فارم دیا. اللہ ان کی ہمت دے اور ان کی مدد کرے. ایز اے پرسن ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی مدد کریں, فائنینشلی, مورلی, فزیکلی, اور اپنے بچوں کو بھجوائیں اور موٹیویٹ کریں ان کو تاکہ وہ حفظ کی طرف آئیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے.